بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں خوب اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کر لی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردے میں چلی گئیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے دندان مبارک کو تبسم ریز رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھیں کہ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چھپ گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اپنی جان کی دشمنو، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ عورتوں نے جواب دیا، ہاں، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سخت گیر اور سخت دل ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس بات کو چھوڑو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جہاد سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر فرمائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت واپس لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجا لو، ورنہ نہیں۔ اس نے دف بجانا شروع کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر بھی وہ دف بجاتی رہی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو وہ دف کو نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے، کیونکہ میں موجود تھا اور یہ دف بجا رہی تھی۔ پھر ابو بکر، علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے آئے، تب بھی یہ بجاتی رہی، لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانا بند کر دیا۔ حضرت سدیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے، شیطان جب بھی اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اسے چراگاہ میں لے گیا۔ جب وہ اونٹ موٹا ہو گیا تو میں اسے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے گیا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے جب موٹا تازہ اونٹ دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ اونٹ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا نام سن کر فرمایا، واہ واہ عبداللہ کے کہنے، وہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دوران میں بھاگتا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے دریافت کیا یہ اونٹ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اونٹ خریدا، اسے چراگاہ میں چھوڑ دیا، جب وہ صحت مند ہو گیا تو میں اس کو بازار فروخت کرنے کے لیے لے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے اونٹ کو چراگاہ میں چھوڑ دیا اور لوگوں نے اس ڈر سے اس کا خیال رکھا کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس کا خیال رکھو۔ اب تم اس اونٹ کو فروخت کرنے کے بعد اپنی اصل رقم خود رکھو اور باقی رقم بیت المال میں جمع کراؤ۔